بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کوثر کی فضیلت۔ سورت کوثر کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے کے لیے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورت کوثر کو پڑھنے سے آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ سورت کوثر کو اس طرح پڑھنے سے جیسے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ کے گھر میں جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ سورت کوثر کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ سورت کوثر کو پڑھنے سے میاں بیوی میں گہری محبت پیدا ہو جائے گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یوں تو قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے، اور قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورت کوثر کی خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہے، اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورت کوثر روزانہ باقاعدگی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کی چوری سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا اور سورت کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ شادی کے لیے سورت کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں۔ محبت کی شادی میں بھی سورت کوثر فائدہ مند ثابت ہوگی۔ محترم ناظرین، جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورت کوثر پڑھ کر دم کریں۔ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں۔ انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں، ان کو سورت کوثر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہوں تو اس عمل کو ایک ماہ میں 4 مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت تہجد سے فارغ ہونے کے بعد 41 مرتبہ سورت کوثر کی تلاوت کرے اور اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لے۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھے، انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدنی میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں اور افطار سے پہلے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں، پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطار کریں اور رات کو دونوں میاں بیوی ہم بستری کریں، انشاءاللہ حمل قرار پائے گا اور لڑکا پیدا ہوگا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورت کوثر کی تلاوت روزانہ 40 مرتبہ کرے، اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھے، کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کریں، انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی اور غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ سورت کوثر کی تلاوت کرے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں اور امتحان میں کامیابی کی دعا کرے، انشاءاللہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائیں گے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص حاسدوں کے حسد سے پریشان ہو
اور اس کی ہائے ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورت کوثر ایک بار پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھے اور حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کرے۔ اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھے، انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے نجات ملے گی۔ مراد پوری ہونے کے لیے اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورت کوثر پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر سجدے میں جا کر دعا کریں، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 دن ہی جاری کرنا ہے، یعنی 7 دن تک کرنا ہے۔ قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورت کوثر پڑھے، ہر بار سورت کوثر کی تلاوت کرے کہ اول اور آخر میں 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھے، پھر اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لے اور اپنی رہائی کی دعا کرے، انشاءاللہ رہائی نصیب ہوگی۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورت کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کا خواہش مند ہو تو جمعہ کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت کوثر پڑھے، انشاءاللہ اس عمل کو پابندی سے دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورت کوثر کی تلاوت کریں، اول و آخر 7 مرتبہ کوئی سا درود شریف پڑھیں اور اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کریں۔ لڑکی کی جلدی شادی کرنے کے لیے یا شادی نہ ہو رہی ہو تو اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورت کوثر کی تلاوت کریں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اپنی شادی کی دعا کریں، انشاءاللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورت کوثر کو اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ سورت کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔